السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی زوجہ کے ساتھ پیچھے سے ہمبستری کا کیا گناہ ہے، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر لیا ہے تو توبہ کیسے کرے؟ جی، کیا گناہ ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے کہ زوجہ کے ساتھ اس جگہ کے علاوہ ہمبستری کرنا جس کی شرعاً اجازت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں اور تم اپنی کھیتی میں جیسے چاہو آؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھیتی والی جگہ پر، یعنی جہاں آپ بیج بوئیں گے تو کچھ اگنا ہوتا ہے تو وہاں پر ہی آنا ہے جہاں سے بچے کی پیدائش کا امکان ہوتا ہے، تو وہ جگہ حلال ہے، لیکن وہ کسی طریقے سے بھی انسان اس جگہ پر دخول کر سکتا ہے، وہ دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، جیسے بھی ہو تو یہ درست ہے، لیکن اس جگہ پر ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور سوراخ میں یا کسی اور جگہ پر یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ اور خاص کر کے پیچھے والی جگہ جو غلیظ اور گندی جگہ ہے، پخانے والی جگہ، وہاں پر اس طرح کرنا یہ شرعاً ممنوع اور کبیرہ گناہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو انسان ملعون من اتی امرأۃ فی دبرہا، کہ وہ شخص لعنتی ہے، اور لعنتی اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہو، اور کبیرہ گناہ پر یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ وہ شخص لعنتی ہے جو اپنی زوجہ کی دبر میں، یعنی پیچھے والے حصے میں ہمبستری کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ قطعاً درست نہیں ہے، اس بری عادت سے بچنا چاہیے، اور پھر جس کو عادت پڑ جائے تو پھر چھوٹنا، فاعل اور مفعول دونوں کا چھوٹنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے اس حرام کام سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک ترمذی میں روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے یا حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہمبستری کرتا ہے یا اس کی دبر میں ہمبستری کرتا ہے، پچھلے حصے میں ہمبستری کرتا ہے، تو فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس نے اس شریعت کے ساتھ کفر کیا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اگر گناہ ہو جائے تو گناہ پر معافی مانگنی چاہیے، توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر کیا ہے، اس کو پتہ ہے پھر بھی کیا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ اس نے کیا ہے، تو اسے فوری اللہ رب العالمین سے سچے دل سے معافی مانگے اور یہ وعدہ کرے کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو جو انسان معافی مانگتا ہے، توبہ کر لیتا ہے ظلم کے بعد، تو تاب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ تو اس پہ سچے دل سے توبہ کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے ہیں کہ تاکہ نیکیوں کی وجہ سے وہ جو آپ کا گناہ ہے وہ مٹ جائے۔ تو اس پر توبہ اور استغفار سچے دل سے اور اس عہد کے ساتھ کہ آئندہ انسان ایسا نہیں کرے گا، تو ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔